بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزی اگر عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے سارے بے وقوف تو بھوکے ہی مر جاتے۔ عبرت کے لیے قبرستان سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، دکھ کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل، دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت کو مول لینا ہے، بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حوالے ہونے سے پہلے خود کو اللہ کے حوالے کر دیں تو معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ وہ گھر جو غریبوں کو نہیں دیتا وہ ڈاکٹر کو ضرور دے گا۔ اس پر غور سے غور کریں اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کریں۔ انسان تو بس یادوں کا پتلا ہے، جیسے تاریخ، دن، وقت سب گزر جاتے ہیں، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، بس یادیں چھوڑ جائیں گے۔ کوشش کریں کہ وہ یادیں خوشگوار ہوں، نہ کہ تلخ اور ناگوار۔ جو باتیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو سبق دے رہی ہیں کہ آپ یہ باتیں کسی سے نہ کریں۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو نیک ہونے کے باوجود بے چین رہے، اور سب سے زیادہ بے عقل وہ ہے جو گنہگار ہونے کے باوجود بے فکر رہے۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ رشتوں میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں۔ یہی دو لفظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ باپ پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں، اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے باپ رہتا نہیں۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، ذرا ایک بات بتلاؤ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو تمہاری باتیں لے جا کر بادشاہ کو سناتا ہو تو کیا تم کوئی ایسا جملہ یا کلمہ کہو گے جو اسے غصہ دلا دے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر امام نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے ساتھ ہر دم وہ ہیں جو تمہاری باتوں کو خدا تک لے کر جاتے ہیں، یعنی فرشتے۔ غیبت، چغلی، تحقیر، فحش گوئی، طعن و تشنیع کا اصل سبب دل سے خوف خدا کا کوچ کر جانا ہے، ورنہ مومن پر ایسی باتیں تو بہت گراں ہیں۔ بندہ مومن کے حافظے میں یہ بات ہونی چاہیے
کہ وہ کوئی ایسا کلام نہ کرے جس کی وجہ سے عند اللہ اس کی توقیر ختم ہو جائے، اور جو کچھ وہ بول رہا ہے اسے ایک دفتر میں قلم بند کیا جا رہا ہے اور روز محشر خدا کے روبرو مجھ سے پڑھوایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سائے میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص 100 سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز خدا تعالی کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روند رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ فرمایا، 3 چیزیں قوت حافظہ بڑھاتی ہیں، مسواک، روزہ اور تلاوت قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، ان میں سے ہر ایک ذکر کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔